کے ساتھ ہی احساس لکھ دیا کرب و بلا کے ساتھ ہی احساس لکھ دیا دریا کو جا بھی دیکھا فقط پیاس لکھ دیا دریا کو جا بھی دیکھا فقط پیاس لکھ دیا جب بھی اٹھا سوال وفادار کون ہے ارے میں نے قلم اٹھا یا عباس لے دیا میں نے خلاص اٹھایا اور عباس لے جب بھی اٹھا سوال وفادار کون ہے ارے میں نے قلم اٹھا یا عباس لکھ دیا کربلا کے ساتھ ہی احساس لکھ دیا رسول اپنے کا شباب دیکھیں گے رسول اپنے وسیع کا شباب علی کے ہاتھ پہ خیبر کا باپ دیکھیں گے علی کے ہاتھ پہ خیبر کا باپ رسول اپنے وسیع کا شباب علی کے روئے مبارک کے دیکھنے والوں ارے اب اور کون سی اپنی کتاب دیکھیں گے اور کون سی اپنی کتاب دے علی کے روئے مبارک کے دیکھنے والوں اب اور کون سی اپنی کتاب دے رسول اپنے وسیع کا شباب
شیر بلائے دو نبی کے دوش پر ایک اور نقش بھر آیا ارے عطا یہ ہے کہ قدم وہ تراب دے یہ عطا یہ ہے کہ قدم وہ تراب دے نبی کے دوش پر ایک اور نقش بھر آیا ارے عطا یہ ہے کہ قدم کو تراب دے ارے عطا یہ ہے کہ قدم وہ تراب دے کہیں گے رسول اپنے وسیع کا شباب دے اور چلے علی کو نظر بھر کے دیکھنے والوں چلے علی کو نظر بھر کے دیکھنے والے ارے نبی کے فرش پہ ہیں میں بے خواب دیکھیں گے ارے نبی کے فرش پہ ہیں میں بے خواب دیکھیں چلے علی کو نظر بھر کے دیکھنے والے ارے نبی کے فرش پہ ہیں میں بے خواب دیکھیں رسول اپنے وسیع کا شباب دے علی کے ہاتھ پہ خیبر کا باب دے سرے مبارک زینب سے گر گئی ہے رضا اور سرے مبارک زینب سے گر گئی ہے رضا ارے نکل تو آئے بھلا فتاب دے ارے نکل تو آئے بھلا آفتاب دے سارے مبارک زینب سے گر گئی ہے ارے سارے مبارک زینب سے گر گئی ہے ارے نکل تو آئے بھلا فتاب دے یہ رسول شباب دے رسول اب رسول اپنے سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا ماشاء اللہ ایک سورہ فاتحہ شہداء ایک سورہ فاتحہ
ذاکر اہل بیت جناب رضا مصطفیٰ ابن غلام علی صاحب اور رضا مصطفیٰ صاحب کی زوجہ محترمہ جو خود بھی مومنہ تھی اور بہت ہی صاحب باکردار خاتون تھی، سمجھے، رخسانہ حیدر زوجہ رضا مصطفیٰ اور کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، شہدائے ملت جعفریہ میرے آواز اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد سجاد نے کہا اور مظلومیاں سے روکے یہ سجاد نے کہا حاکم کی گر فروشی ہے تو پھر عذر ہم کو کیا، ارے بازاروں میں تو پھر چوکے بے مقناؤ، ارے بازاروں میں تو پھر چوکے بے مقناؤ، آسان کرے گا مشکلیں دربار میں خدا، ارے آسان کرے گا مشکلیں دربار میں خدا، حاضر ہیں لے چلو ہمیں گمراہ لے چلو، ارے سر پر نہیں حسین جان چاہو لے چلو، ارے سر پر نہیں حسین جان چاہو لے چلو، ارے سر پر نہیں حسین چاہو لے، ارے سر پر نہیں حسین جان چاہو لے چلو، اب بھی کچھ چھوڑنے کے لیے دو گے یا نہیں، ارے حاکم کا سامنا ہے سر پردہ، ارے حاکم کا سامنا ہے سرو پردہ، ارے لائے ہو اپنے شہر میں کچھ بھی حیا، ارے کیسے ارا وہ تم کو ہمیں یا ذرا، ارے کیسے ارا وہ تم کو ہمیں یا ذرا، سیدانیوں کو گوشت کو ارے مدارات چاہیے، ارے چادر بجانا ہدیہ ہو سوغات چاہیے، ارے چادر بجانا ہدیہ ہو سوغات چاہیے، ارے وہ بولے اب بول کوئی التجا نہیں، ارے سب سے حیا ہے پر ہمیں تم سے حیا نہیں، حاکم کے دشمنوں پہ تلا ہم ذرا نہیں،
اور حاکم کے دشمنوں پہ تلا ذرا ارے کچھ تم کو احتجاج لبا سورے دیان پوشیدہ وارثوں کے لہو سے جبے چہرے پہ خاک اور لگا اور چہرے پہ خاک اور لگا لوزن تو ہے چہرے پہ خاک لوزمین تو رانڈے پکاری سجائے حقیقت میں ہے اور اپنا منہ تو خاک قابل بھی ارے یہ وقت وہ ہے ہم سے کنارہ کرے پیوند خاک کیوں نہ ہوں ہم پیش شاہ منظور ہے ہمیں کہ سروں پر دار نہ ہو اور سر ننگے چلیں گے ہم اچھا اور سر ننگے چلیں گے ہم اچھا خفا اور سر ننگے چلیں گے ہم اچھا خفا سر ننگے چلیں گے ہم اچھا خفا اور اتنا تو ٹھہرو وارثوں کے سر سے پوچھ شاہ امام کے خلد منور سے پوچھ اور عباس ابن حیدر و صفدر سے پوچھ اور دربار جا دیکھو علی اکبر سے پوچھ اور دربار جانے کو علی اکبر سے اور دربار جانے کو علی اکبر سے مردانہ سمجھو زندہ یہ حیدر کے پیارے ہیں ارے مختار ہم نہیں ہے یہ مالک ہم ارے مختار ہم نہیں ہے یہ مالک ہمارے تو نیزوں پہ ناز تھے جو شہیدوں کے سر تو زینب نے بڑھ کے بھائی کے سر کو کیا تو زینب نے بڑھ کے بھائی کے سر کو کیا چلائیے زبیہ خدا شاہ تاشنہ کا ارے مرضی ہے کیا حضور کی کہتے ہیں کیا ارے مرضی ہے کیا حضور کی کہتے ہیں کیا جاؤں نہ جاؤں سید ارے سیجا کیا کرو اور سامنا یزید کا حیا کیا اور سامنا یزید کا حیا کیا ارے ہم سامنا یزید کا حیا کروں نام یزید سن کے جو بچے ڈالتے تھے ارے سجاد سر جھکائے ہوئے ہاتھ مارتے ارے سجاد سر جھکائے ہوئے ہاتھ مارتے ارے بولو حسین بولو کہ اب دم نکال ارے بولو حسین بولو
کے اب دم نے ارے بولو حسین بولو کہ اب دم نکل دے آئینے دا کہ تم بھی چلو ہم بھی چاہ ارے آئینے دا کہ تم بھی چلو ہم بھی چاہ ارے بولو حسین بولو کہ اب دم نکال دے آئینے دا کہ تم بھی چلو ہم بھی چاہ اس دم جو سر کھلے سرے ارے دربار جا ارے امت کے بانے کو محشر میں آ ارے امت کے بانے کو محشر میں آ ہوگے ارے امت کے بانے کو محشر میں آ ہوگے جزاکم اللہ خیر الجزا جزاکم اللہ خیر الجزا ماشاء اللہ میں جناب سلام کے لیے ڈاکٹر جاوید منظر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جی پہلے صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک سورہ فاتحہ سید رضا مصطفیٰ حیدر مرحوم ابن غلام علی حیدری مرحوم و رخسانہ حیدر مرحومہ بنت حسن خورشید حیدری مرحوم بسم اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا قل هو الله لم یلد ولم یولد بسم اللہ قل هو الله لم یلد ولم یولد ولم یکن صلوات محمد وعلى محمد صلی اللهم صل على محمد سلام سے قبل میں مرحوم سید رضا مصطفیٰ حیدر کے لیے چند اشعار کہے ہیں وہ سماعت فرمائیے ایسی غمناک فضا چھائے غموں کے سائے ایسی غمناک فضا چھائے غموں کے سائے آپ کے جانے سے ہر آنکھ میں آنسو آئے ایسی غمناک فضا چھائے غموں کے سائے آپ کے جانے سے ہر آنکھ میں آنسو آئے آپ ہر خواب حقیقت کا دکھانے والے آپ ہر خواب حقیقت کا دکھانے والے سارے ماحول کو خوش رنگ بنانے والے ہر صداقت کو گلے آپ لگانے والے ہر صداقت کو گلے آپ لگانے والے مسکرا کر غم دنیا کو چھپانے والے مسکرا کر غم دنیا کو چھپانے والے آپ کے بعد یہ دن کیسے گزاریں گے رضا آپ کے بعد یہ دن کیسے گزاریں گے رضا کیسے ان گیسوے گیتی کو سواریں گے رضا کیسے ان گیسوے گیتی کو سواریں گے رضا کیسے حالات کی نظروں سے چھپائیں خود کو کیسے حالات کی نظروں سے چھپائیں خود کو آپ بچھڑے ہیں یقین کیسے دلائیں خود کو کیسے حالات کی نظروں سے چھپائیں خود کو آپ بچھڑے ہیں یقین کیسے دلائیں خود کو اور آپ کیا بچھڑے کہ ہر شے پہ اداسی چھائی آپ کیا بچھڑے کہ ہر شے پہ اداسی چھائی لمحے فکر نے ایک آن میں لی انگڑائی آپ کیا بچھڑے کہ ہر شے پہ اداسی چھائی لمحے فکر نے ایک آن میں لی انگڑائی میرے افکار نے انفاس سے کرنے مانگی میرے افکار نے انفاس سے کرنے مانگی
दफतन चौंक उठा खौफ से आंखें जागी, दफतन चौंक उठा खौफ से आंखें जागी, चार सू मैंने जो देखा तो कहीं आप न थे, चार सू मैंने जो देखा तो कहीं आप न थे, बज़्म अहबाब में ढूंढा तो कहीं आप न थे, चार सू मैंने जो देखा तो कहीं आप न थे, बज़्म अहबाब में ढूंढा तो कहीं आप न थे, और बस में होता जो मेरे आप न जा सकते थे, बस में होता जो मेरे आप न जा सकते थे, जाके जन्नत में न यूं आप समा सकते थे, जाके जन्नत में न यूं आप समा सकते थे, ऐसी गमनाक फजा छाए गमों के साए, आपके जाने से हर आंख में आंसू आए, सलवात पर मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम से कबल चंद अशआर पेश करता हूँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शान में, सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। दीन का सामा है इमाम जाफर सादिक की जात, दी का सामा है इमाम जाफर सादिक की जात, और फिक्र यज़दा है इमाम जाफर सादिक की जात, फिक्र यज़दा है इमाम जाफर सादिक की जात। दीन हक इंसान के जहनों में बसाने के लिए, दीन हक इंसान के जहनों में बसाने के लिए, इल्म की जा है इमाम जाफर सादिक की जात, और रफ्ता रफ्ता सारी दुनिया की समझ में आ गई, रफ्ता रफ्ता सारी दुनिया की समझ में आ गई, इतनी आसा है इमाम जाफर सादिक की जात, रफ्ता रफ्ता सारी दुनिया की समझ में आ गई, इतनी आसा है इमाम जाफर सादिक की जात। और आप देखें तो सही मंजर से पस मंजर तलक, आप देखें तो सही मंजर से पस मंजर तलक, रूह ईमा है इमाम जाफर सादिक की जात। आप देखें तो सही मंजर से पस मंजर तलक, रूह ईमा है इमाम जाफर सादिक की जात। दीन का सामा है इमाम जाफर सादिक की जात, फिक्र यज़दा है इमाम जाफर सादिक की जात। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सलाम की चंद अशआर पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। जिंदगी को बस यही एक फिक्र देकर देखना, जिंदगी को बस यही एक फिक्र देकर देखना, कोई मुश्किल पेश आए अज़्म सरवर देखना, जिंदगी को बस यही एक फिक्र देकर देखना, कोई मुश्किल पेश आए अज़्म सरवर देखना, और गुलशने आले अबा का जब गुले तर देखना, गुलशने आले अबा का जब गुले तर देखना, फिक्र शब्बीरी में फिर मंजर के जौहर देखना, फिक्र शब्बीरी में फिर मंजर के जौहर देखना, और थे हजारों के मुकाबिल कुल 72 देखना, थे हजारों के मुकाबिल कुल 72 देखना, ये कलेजा ये जिगर अल्लाह अकबर देखना, थे हजारों के मुकाबिल कुल 72 देखना, ये कलेजा ये जिगर अल्लाह अकबर देखना। और तुम चलो करबो बला से आओ बाबुल इल्म तक, तुम चलो करबो बला से आओ बाबुल इल्म तक, रूह अब्बा से दिलावर हर कदम पर देखना, तुम चलो करबो बला से आओ बाबुल इल्म तक, रूह अब्बा से दिलावर हर कदम पर देखना। और ये न देखो कौन सा रास्ता कहाँ ले जाएगा, ये न देखो
یہ نہ دیکھو کون سا رستہ کہاں لے جائے گا، جب سفر تم کو میسر ہو تو رہبر دیکھنا۔ یہ نہ دیکھو کون سا رستہ کہاں لے جائے گا، جب سفر تم کو میسر ہو تو رہبر دیکھنا۔ اور درد کو لذت ملے گی جسم و جاں کو تازگی، درد کو لذت ملے گی جسم و جاں کو تازگی، کربلا کی سرزمین پر تم بھی چل کر دیکھنا۔ درد کو لذت ملے گی جسم و جاں کو تازگی، کربلا کی سرزمین پر تم بھی چل کر دیکھنا۔ اور دیکھنا ہو گر لہو میں ایک نئی منزل کا عکس، دیکھنا ہو گر لہو میں ایک نئی منزل کا عکس، راہب و فطرس کی خوشیوں کو برابر دیکھنا۔ دیکھنا ہو گر لہو میں ایک نئی منزل کا عکس، راہب و فطرس کی خوشیوں کو برابر دیکھنا۔ اور تا قیامت پھر جہاں والو کہاں ہوگا نصیب، تا قیامت پھر جہاں والو کہاں ہوگا نصیب، ایسی خواہر دیکھنا ایسا برادر دیکھنا۔ تا قیامت پھر مسلمانوں کہاں ہوگا نصیب، ایسی خواہر دیکھنا ایسا برادر دیکھنا۔ اور تم پہ کھل جائے گا پھر رمز حیات و کائنات، تم پہ کھل جائے گا پھر رزم حیات و کائنات، تم پہ کھل جائے گا پھر رمز حیات و کائنات، آخری سجدے میں جب صفت پیمبر دیکھنا۔ تم پہ کھل جائے گا پھر رمز حیات و کائنات، آخری سجدے میں جب صفت پیمبر دیکھنا۔ اور شیر جب منظر کہو صفت نبی کے باب میں، شیر جب منظر کہو صفت نبی کے باب میں، لفظ حرمت کے لیے بہتر سے بہتر دیکھنا۔ شیر جب منظر کہو صفت نبی کے باب میں، لفظ حرمت کے لیے بہتر سے بہتر دیکھنا۔ اور حوض کوثر پر غلاموں کی صفوں کے درمیان، حوض کوثر پر غلاموں کی صفوں کے درمیان، ہوگا مولا آپ کا جاوید منظر دیکھنا۔ حوض کوثر پر غلاموں کی صفوں کے درمیان، ہوگا مولا آپ کا جاوید منظر دیکھنا۔ زندگی کو بس یہی ایک فکر دے کر دیکھنا، کوئی مشکل پیش آئے عزم سرور دیکھنا، کوئی مشکل پیش آئے عزم سرور دیکھنا۔ صلوات پر محمد و آل محمد، سبحان اللہ۔ محمد آل محمد۔ میں گزارش کرتا ہوں علامہ عمران حیدر ساقی صاحب سے کہ وہ ممبر پر آئیں۔ علامہ عمران حیدر صاحب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصرین المعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الاحد المتعال، صلوات علی عبادہ المختار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ حق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ تمام سامعین و ناظرین سے التماس ہے سورہ مبارکہ فاتحہ برائے ارسال ہدیہ روح سید الحاج خطیب اہل بیت ذاکر امام حسین علیہ السلام سید رضا مصطفیٰ اور جملہ مرحومین قبلہ سید علی شجاع موسوی کے جو خاندان کے ہیں، اور حاضرین کے جو مرحومین ہیں، سب کی صالح ثواب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد المؤمنين والمؤمنات والمؤمن المخصوص. اللهم إنا أرسلنا بالصواب ذلك الكلام إلى روح سيد غلام سيد رضا مصطفى وجملة مرحومين المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفرهم وارفع أرواحهم ومنازلهم في جوار أبي عبد الله الحسين وجوار أمير المؤمنين ورسول الله والآئمة وأهل بيت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سامعین گرامی قدر، میرے انتہائی معتبر اور بزرگ شخصیات تشریف فرما ہیں. ظاہر ہے یہ ہمیں اغیار کا تو علم نہیں، لیکن مکتب اہل بیت کے چاہنے والے، مکتب اہل بیت پہ عمل پیرا، ہم لوگوں کے ہاں ایک تاریخی روش ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی سانحہ ہو، چاہے کسی جوان کی موت ہو یا کسی ضعیف العمر کی، تو ہم اپنے تسکین قلب کے لیے اور حفاظ صبر کے لیے ہمیشہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہی بپا کرتے ہیں. بے شک ظاہر ہے کہ مختلف احباب، مختلف جو لوگ ہیں، وہ اپنی اپنی بساط اور اپنی اپنی پسند کے مطابق اپنے مرحومین کو ہدایہ ارسال کرتے ہیں. وہ کسی بھی شکل میں ہدایہ ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پاس جو سب سے بہترین ہدیہ ہے مرحومین کو ارسال کرنے کے لیے، وہ ذکر محمد و آل محمد ہے. بے شک یہ بھی یہ حدیث، یہ روایات موجود ہیں کہ آپ جو بھی اپنے مرحومین کو ارسال کرتے ہیں، اس کا بدل جنت میں اس سے بہتر جو ہے ان مرحومین کو عطا کیا جاتا ہے ذات باری کی طرف سے. اگر کوئی کسی کو اپنے مرحوم کے اصال ثواب کے لیے کھانا کھلاتا ہے، تو مرحومین کے لیے طعام جنت کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کے بدل میں، کیونکہ اللہ احسان رکھنے والوں میں سے نہیں ہے. آپ لباس ہدیہ کرتے ہیں تو حریر جنت ملتا ہے مرحومین کو، لیکن ہم ذکر اہل بیت اپنے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں. ہر شے کا بدل جنت میں اللہ کے خزانے میں اس سے بہتر ہے، لیکن ذکر اہل بیت سے بہتر اللہ نے کوئی شے خلق ہی نہیں کی. یہ صرف کمال ذکر اہل بیت میں ہے کہ یہ جن الفاظ میں کیا جائے انہی الفاظ میں مرحوم تک ہدیتاً پہنچتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم اپنے مرحومین کی روح کی تسکین کے لیے بھی ذکر محمد و آل محمد ہی ہدیہ کرتے ہیں. پھر فلسفہ موت و حیات پہ گفتگو ہوتی ہے، ہدایات کے مختلف دروازے دروا ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے موت کے بارے میں خیالات اذہان کے درجات کے مطابق ہیں. کوئی موت سے کسی زاویے سے ڈرتا ہے، کوئی کسی طرح سے خوف زدہ ہے. آج کی اس مختصر سی نشست میں جو چند جملے میں نے کہنے ہیں، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ موت کی حقیقت کو اپنے علم کے مطابق کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ موت کا خوف ذہن اور دل سے دور ہو جائے. ماشاءاللہ. اور یہی حکم قرآن ہے، یہی مومن کی علامت ہے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر تم سچوں میں سے ہو. تو مومن اور سچے کی تو قرآن نے علامت یہی بتائی ہے. یہ نہیں کہ صرف موت سے بے خوف ہونا، بلکہ وہ ہر وقت موت کی تمنا کرتا ہوا نظر آئے. سبحان اللہ. اور حضور تمنا ہمیشہ نعمت کی جاتی ہے، زحمت کی نہیں کی جاتی. سبحان اللہ. ضرورت اس امر کی ہے کہ آئین قرآن سے یہ تولا جائے کہ آیا موت واقعی نعمت ہے یا زحمت ہے.
اگر تو نعمت ہے تو اس کے ملنے پہ شکر بھی ادا ہونا چاہیے اور اس موت کے ملنے پہ خوشی بھی ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے۔ ایک اور غلط فہمی ہے اور انتہائی بڑی باریک سی منزل ہے، ایک جملہ کہہ کے میں بالکل موضوع سے منسلک ہو جاؤں گا۔ اگر موت خوبی ہے، موت کی تمنا کی جائے تو سوال ہے دنیا میں ایسی کون سی تمنا ہے کہ تمنا کے بعد انسان روئے، دل تنگ ہو جائے؟ تو دیکھیے موت قضائے امر الہی ہے، تو سوال یہ ہے کیا اللہ کی قضا پہ رونا جائز ہے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے جائز نہیں ہے۔ میں انتہائی توجہ چاہوں گا احباب کی۔ حضور قضائے الہی پہ گریہ کرنا، آہو فغا کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ عدل الہی سے انکار ہے، یہ عدل الہی کا مخالفت میں ہے کہ جب اس نے قضا جاری کر دی تو پھر آپ اس کی قضا پہ گریہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹا سا باریک فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کبھی بھی گریہ قضائے الہی پہ نہیں کرنا، گریہ ہے فقدان احباب پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے میں بڑی باریک سی سرحد ہے۔ دیکھیے قضائے الہی پہ گریہ جائز نہیں ہے، اللہ کے قضا کو، اس کے امر کو تسلیم کرنا ہے۔ آپ تسلیم نہیں کریں گے تو بھی وہ مجبور نہیں ہے۔ تو یہ زمانے کو بھی سمجھانا مقصود ہے، ہم قضائے الہی پہ گریہ نہیں کر رہے، ہم فقدان احباب پہ گریہ کر رہے ہیں۔ یہ دو مختلف جہتیں ہیں۔ اللہ کی قضا پہ گریہ کرنا مختلف جہت ہے اور فقدان احباب پہ گریہ کرنا یہ مختلف جہت ہے۔ سبحان اللہ۔ فقدان احباب پہ گریہ کرنا سنت انبیاء ہے، وہ پوری قرآن سے ایک فہرست مل جائے گی آپ کو۔ حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت نوح، اور اتنا گریہ کی حضرت نوح نے کہ عبد الغفار سے یا عبد الملک سے نام ہی نوح پڑ گیا۔ تو وہ تقدیر الہی پہ گریہ نہیں تھا، بلکہ آپ دیکھیے یوسف کے غم میں روتے رہے فراق میں۔ یہ یوسف کے فراق میں روتے روتے، پڑھیے گا قرآن، سورہ یوسف پڑھیے گا، قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا صَبْرٌ جَمِيلٌ، فرمایا یقیناً، جملہ سنیے گا، یقیناً یعقوب صبر جمیل پہ تھا۔ یہ کون سا صبر ہے؟ رو بھی رہے ہیں اور اللہ اسے جمیل کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے رونا قضائے الہی کے منافی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی انبیاء روئے یہ اللہ کے امر پہ نہیں روئے بلکہ فقدان احباب پہ روئے۔ یوسف کی دوری میں روئے، اللہ کی قضا پہ نہیں روئے۔ یہ ایک باریک سا جو ہے نقطہ تھا جو میں نے عرض کرنا تھا۔ وہ اس کا امر حتمی ہے اور اس کے امر پہ تو رویا ہی نہیں جا سکتا، ہم تسلیم کریں تو بھی نہ کریں تو بھی وہ امر واقع ہونا ہی ہے۔ اور موت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم تھوڑا سا۔ میں نے سورہ مبارکہ انفال سے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، یہ 24 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ انفال کی۔ فرمان ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ یا اللہ کا رسول بلائے استجیبوا، تو تم فوراً دوڑ پڑو اللہ کے بلانے پہ، اللہ کے رسول کے بلانے پہ، جب بھی بلائیں۔ کیوں؟ قرآن نے ایک علت بتائی، لما یحییکم، تاکہ اللہ کا رسول تمہیں حیات عطا کرے۔ اور میں یہ تو قطع نہیں ہے کہ آپ تھوڑے احباب ہوں گے تو اب تو مجھے مدد بڑھ گئی ہے، لیکن میں میسج جو دینا چاہ رہا ہوں وہ ایک بندہ بھی ہوگا تو میرا میسج پہنچ جائے گا۔ اے ایمان والو، اور یہ میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ انفال کی 24 نمبر آیت ہے، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے استجیبوا۔ اور یہاں میں پڑھے لکھے احباب کے لیے ماشاءاللہ ادیب احباب تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، قبلہ موسوی صاحب تشریف فرما ہے،
ظاہر ہے بے شک اردو ادب کے بھی جو ہے صاحبان ذوق ہیں وہ بھی جانتے ہیں اتنا ابتدائی جو ہے یہ جتنے بھی نحو و صرف کے کلیات ہیں. ایک ہوتا ہے یجیبو، ایک ہوتا ہے یستجیبو، ایک ہوتا ہے ایجاب، ایک ہوتا ہے استیجاب، اور یہ باب استفعال سے ہے. یہ آمنستجیبو عجیبو نہیں ہے، آمنستجیبو باب استفعال سے ہے. یعنی ادھر اللہ کا رسول اور اللہ بلا رہے ہو، ان کے بلانے کی صدا ختم نہ ہو کہ تم دوڑ پڑو. سبحان اللہ. یعنی دونوں میں جزاک الحاق اللہ. ہو. یعنی جب رسول اللہ بلائے یا اللہ بلائے، وہ بلانے کی صدا ابھی فضا میں قائم ہو کہ تم لبیک کہتے ہوئے دوڑ پڑو. یہ آیت ہے، میں ابھی تطبیق کر رہا ہوں، تفسیر نہیں کر رہا، اس لیے کہ تفسیر میں اختلاف ہو سکتا ہے وہ کسی مکتب فکر کو، لیکن تطبیق میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. میں ابھی تعویل بھی نہیں کرنے لگا، ابھی ہم لفظی گفتگو کرنے لگے ہیں. اے ایمان والو، جب اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے تو تم فوراً دوڑ پڑو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لما یحییکم، تاکہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں حیات عطا کرے. کیا کمال آیت ہے حضور. یہ علم الہیات اور کلام کا یہ کلیہ ہے. جن جن احباب کو ان علوم سے دلچسپی ہے یقیناً ان کی نظروں سے گزرا ہوگا سبحان اللہ. کہ وَكُلَّ بُعْتِيٍ لَيْسَ فَقْدٍ بِهِ، کہ ہر عطا کرنے والا جو عطا کرتا ہے اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو جو عطا وہ کر رہا ہو اس کے پاس اس کا خزانہ موجود ہو، سبحان اللہ. اور دوسرا وہ خود اس عطا کا محتاج نہ ہو. یہ دو اہم ترین باتیں ہیں. یہ علم کلام اور الہیات کا کلیہ ہے کہ عطا کرنے والے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو جو وہ عطا کر رہا ہو اس کے پاس خزانہ موجود ہو وافر مقدار میں. دوسرا وہ خود اس کی احتیاج نہ رکھتا ہو، یعنی وہ زمانے کو دے رہا ہو. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا رسول جب بلائے تو تم دوڑ پڑو. کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں لما یحییکم، میں نے روایت نہیں پڑھی، آیت پڑھی ہے، ابھی قرآن کی بات ہو رہی ہے، تاکہ اللہ کا حبیب تمہیں حیات عطا کرے. تو ماننا پڑے گا اگر رسول حیات عطا کر رہے ہیں تو خود بھی حیات کے محتاج نہیں اور حیات کا خزانہ بھی رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آیت ہے. رسول اللہ خزانہ حیات رکھتے ہیں ایک شے، اور دوسری شے صرف خزانہ حیات نہیں رکھتے بلکہ خود بھی بے نیاز ہیں. وہ سادی سی بات ہے کہ رسول اللہ یہ ہماری طرح جو ہے یہ صفت میں حیات کے تو محتاج نہیں. اور میں یہی ہے عربی کا قول ہے نا کہ الناس اعداء ما جاہلوا، لوگ جسے نہیں مانتے جانتے اسے نہیں مانتے تو دشمن ہو جاتے اس کے، لیکن جسے جانتے ہیں اسے جلدی مان جاتے ہیں. تو ایک جانی ہوئی بات ہے. قرآن کی آیت بھی ایک میں پڑھنے لگا ہوں، ایک حدیث بھی پڑھنے لگا ہوں، دونوں جانی مانی باتیں ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تو اول ما خلق اللہ نوری، یہ طرفین میں یعنی برادران اہل سنت میں بھی ہم میں بھی یہ حدیث بڑی مقبول ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. سبحان اللہ. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ آیت بھی آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہوگی کہ وہی تو اللہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا، یعنی موت بھی خلق ہوئی، حیات بھی خلق ہوئی. یہ دونوں ہیں مخلوق. رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، پہلی جو مخلوق ہے اللہ نے جو پہلی شے خلق کی وہ میرا نور تھا. تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ کے نور سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی. حیات اگر مخلوق ہے تو مصطفیٰ کے بعد، موت اگر مخلوق ہے تو مصطفیٰ کے بعد. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ موت سے بھی پہلے ہیں، یہ حیات سے بھی پہلے ہیں. تو پھر یہ موت سے مریں گے نہیں، حیات سے زندہ نہیں ہیں. میں انتہائی اہم بات کہنے لگا. حضور یہ حیات سے زندہ نہیں ہے، موت سے مریں گے نہیں. اور اس کا سادہ سا علماء نے یہی کہا ہے کہ ان کی یہ حیات سے حی نہیں ہے، یہ خود عین حیات ہیں. آگے بڑھوں گا، بہت سی چیزیں ادھوری رہ جائیں گی، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. یہ خود عین حیات ہیں، یہ حیات کی احتیاج نہیں رکھتے، حیات صفت کی. ابھی تو اور بہت سی آیات ہی میں نے ابھی تلاوت کرنی ہے، ابھی بات
آگے ہے جو میں کہنا نتیجہ نکالوں گا انشاءاللہ، وہ آخر میں کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. میرا رسول جب تمہیں بلائے تو تم دوڑ پڑو. کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کرے. ایک سادہ سا سوال ہے، اگر رسول بلائے اور کوئی اس بلانے پہ نہ آئے تو ماننا پڑے گا کہ وہ چل بھی. اور ایک سادی سی بات ہے نا، جب میرا رسول بلائے تو دوڑ پڑو، اس کا مطلب ہے یہ جو دوڑ رہے ہیں یہ زندہ ہیں. یہ زندہ لوگوں کو زندگی عطا کرنی ہے رسول نے. تو اس کا مطلب ہے سانس لینا چلنا پھرنا زندگی کی علامت نہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں احباب سے، حضور یہ جن کو کہا جا رہا ہے وہ زندہ ہیں. زندوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم رسول کے بلانے پہ دوڑ پڑو تاکہ تمہیں زندگی ملے. تو زندگی عطا رسول نے کرنی ہے. اب اگر کوئی رسول کے بلانے پہ نہ آئے تو سمجھ لینا وہ چل پھر تو رہا ہے، زندہ نہیں ہے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. اور جب بھی رسول نے جس کو بلایا، جو آیا وہ زندہ ہے، جو نہیں آیا اسے زندہ بس سمجھیے گا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ رسول کے دیکھیے ایک کلیہ ہے علم الاسوات کا. علم الاسوات کا ایک کلیہ ہے. کلیہ کیا ہے؟ الجنس یمیل الی الجنس. سبحان اللہ. الجنس یمیل الی الجنس یا مع الجنس دونوں لفظ موجود ہیں. جنس ہمیشہ راغب ہوتی ہے جنس سے یا جنس کی طرف. دیکھیے میرے جو سامعین ہیں جو مجھے مستقل سنتے ہیں وہ جانتے ہیں میری کوشش زیادہ تر یہی ہے کہ ان چیزوں پہ بات کی جائے جہاں کوئی اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے. تو میں کلیات پہ بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک مکتب کی بات کر ہی نہیں رہا. اور علم ہوتا ہے وہ کسی مسلک یا فرقے میں بٹا ہوا نہیں ہوتا. نہ غیر مسلم، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ وہابی، نہ غالی، نہ مکفر. علم ہوتا ہے. میتھ ہے، بایولوجی ہے، سائنس ہے. تو یہ ایسے ہی نحو، صرف، منطق، فلسفہ، علم الاسوات، یہ وہ علوم ہیں کہ جو مسلمان اور غیر مسلموں نے مل کے لکھے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف راغب ہوتی ہے. مزاج راغب ہوتے ہیں جنسوں میں. اور اس کے لیے وہ مثال یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کأن لم يفعل الحمار بفرس والانسان بجمل والکلب بغنم. اور یہ میں جو کلیہ آپ کو سنانے لگا ہوں، لطف کی بات یہ ہے بہت سے علماء علم اسوات نے لکھا ہوگا، لیکن یہ میں ایک غیر مسلم کی زبانی آپ کو سنانے لگا ہوں. جن کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں یہ مسلمان عالم بھی نہیں ہے، لبنان کے غیر مسلم ہے. وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے گدھا گھوڑے کی آواز کو نہیں سمجھتا، کتا بکری کی آواز کو نہیں سمجھتا، جیسے اونٹ انسان کی آواز سے مانوس نہیں ہوتا. وہ اشاروں پہ تو لگ سکتا ہے، مفہوم نہیں سمجھ سکتا کہ انسان کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ جنس ایک نہیں ہے. یہ جملہ سماعت اگر آپ نے فرما لیا تو میں نتیجے کی جانب آنے لگا ہوں. کیونکہ جنس ایک نہیں ہے اس لیے آپ اسے پالتو بنا کے چند لفظوں کا تو اسے اشاروں میں سمجھا سکتے ہیں، لیکن جانور انسان کی بولی نہیں سمجھ سکتا، انسان جانور کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ جنس کو جنس سے رغبت ہے. حضور سادی سی بات ہے، رسول اللہ جسے بلائیں گے اسے حیات ملے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے رسول کے بلانے پہ آئے گا وہی جو رسول کی جنس سے ہوگا، آواز کو سمجھ رہا ہوگا. کچھ سمجھنے کی کوشش کی. دیکھیے ایک جنگ تھی، جنگ میں کافروں نے رسول اللہ پہ حملہ کر دیا، سارے صحابہ کرام چھوڑ کے بھاگ پڑے. مولا علی علیہ السلام قلب لشکر میں لڑ رہے تھے، لشکر کو چیرتے ہوئے وہ نبی کی جانب آ رہے ہیں. درمیان میں صحابہ نے کسی نے روکے گا یا علی سنا نہیں، وہ آواز آ رہی ہے الا قد قتل محمد المصطفیٰ، اور آواز آ رہی ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے. علی فرماتے واللہ ما سمعتو، میں نے تو نہیں سنا اللہ کی قسم، بل سمعتو ان رسول اللہ دعانی، بلکہ میں تو رسول کی آواز سن رہا ہوں کہ یا علی میری مدد کو پہنچو. تم جس کی سن رہے ہو تم اس کی سنو. اصل میں مسئلہ یہ تھا جو رسول کی جن سے تھا، اور پھر آگے علی نے فیصلہ بھی فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں نا محمد مارے گئے،
इन्नहु इबलीस कद यासल मोमिनीन, ये इबलीस कह रहा है कि मोमिनीन मायूस हो जाए। तो ये तो वही फैसला लग गया, जो जिसकी जिन से था वो उसी की सुन रहा था। सुभान अल्लाह। कुछ मेरा कुछ मैसेज पहुंचा अब आप तक। सुभान अल्लाह, सुभान। आगे बढ़ते हैं। जब मेरा रसूल बुलाए तो तुम दौड़ पड़ो। क्यों? ताकि वो तुम्हें हयात अता करे। मैं ये सारे जुमलों का सवाब किबला सैयद अली शुजा मूसी साहब के वालिद मोहतरम बुजुर्गवार, जो खुद जाकिर अहले बैत थे और जाकिर अहले बैत कहलवाना पसंद करते थे, और इसमें कोई शक नहीं, जाकिर तो फिर अल्लाह की सिफत है, और ये इससे बड़ा तो रुतबा ही कोई नहीं कि अहले बैत का जाकिर होना, शब्बीर का जाकिर होना। मौला उनके दर्जात बुलंद करे। मैं आगे बढ़ते हैं। जब मेरा रसूल तुम्हें बुलाए तो दौड़ पड़ो। लब्बैक हो। क्यों? लिमा युहयीकुम, ताकि वो तुम्हें हयात करे। एक सवाल है, जिनके माइक खुले हुए वो हूं हाँ कर दें, बाकी अब बेशक खामोश रहें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हयात, देखिए इंसान मजमू है तीन चीजों का, रूह, नफ्स, जिस्म। ये तीन चीजें हैं हजूर, रूह, नफ्स, जिन्स। मेरा आपसे सवाल यह है, इन तीनों में से हयात किस शय का नाम है? मेरा सवाल समझिएगा। मैं और टिपिकली कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पढ़ के तो आपकी तबीयत ने जो है ना खुश नहीं करना चाहता, कुछ कहना चाह रहा हूं। देखिए, क्या हयात नफ्स से मुताल्लिक है, क्या हयात रूह से मुताल्लिक है, या हयात जिस्म से मुताल्लिक है? हयात क्या है समझिएगा, सवाल मेरा समझिएगा। क्या हयात का ताल्लुक रूह से है, हयात का ताल्लुक जिस्म से है, या हयात का ताल्लुक नफ्स से है? पहले तो जिस्म, रूह और नफ्स को समझते हैं, फिर शायद हयात की कुछ ना कुछ समझ में आ जाए, और अगर हयात समझ गए तो मौत समझ में आ जाएगी। सुभान अल्लाह। देखिए तीन चीजें हैं, जिस्म, नफ्स, रूह। सबसे पहले तो इनको समझते हैं। जिस्म क्या है? मादा, अनासिर अरबा, आग, हवा, पानी, मिट्टी। ये जुदा बात है कि कुछ फलसफा ने इन अनासिर अरबा को अनासिर मुतअद्दिदा कहा है, क्योंकि फिर एक एक अंसर कई अनासिर से मिलकर बना है। लेकिन मैं मुतलकन बात कर रहा हूं, मुतलकन अनासिर अरबा है, ये मादे हैं चार जो मिलकर जिस्म बना। इसके बारे में हुक्म यह है, कुल्लु शैइन हालिकुन, हर शय को हलाकत है। कुल्लु शैइन हालिकुन, हर शय को हलाकत है। जिस्म शय है, तो इसका मतलब है शय को हलाकत है, यानी जिस्म को हलाकत है। ये अच्छा मेरे साथ हूं हाँ करते रहना है, वरना मैं जल्दी समेट लूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, जिस्म को हलाकत है, क्योंकि कुरान कहता है कुल्लु शैइन हालिकुन, हर शय को हलाकत है, हर शय के लिए हलाकत है, तो जिस्म के लिए भी हलाकत है। जिस्म के लिए हलाकत, मर गया। दूसरी शय क्या बची? रूह। कुल रूहा मिन अम्र रब्बी, रूह तेरे रब का अमर है। लीजिए हजूर, रूह को मौत नहीं आनी, क्योंकि ये अमर इलाही है, और अमर को कभी मौत नहीं आती। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस्म के लिए हलाकत, रूह के लिए कोई मौत नहीं। तीसरी शय बच गई, नफ्स। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। सुभान अल्लाह। अब हजूर, नफ्स को भी मौत नहीं है, नफ्स के हिस्से में सिर्फ जायका चख के गश कर जाना है। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह। यानी ये वो लतीफ जायका है ये मौत का, कि जिसने चखा वो बताने के लायक नहीं रहा। भाई वाह, क्या कहने। उसने जिस दिन से चखा तब से वो गश में है। हश्र के मैदान में इस जायके को हर बंदा बताएगा, हर नफ्स बताएगा जो मैंने चखी थी वो कैसी थी। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। नफ्स ने जायका चखना है, नतीजा नहीं निकलना। जायके ने गश पैदा कर देना है नफ्स पे, यानी नफ्स गश खा जाएगा, रूह सो जाएगी, जिस्म हलाक हो जाएगा। अब सवाल यह है कि हयात का ताल्लुक इन तीनों में से किससे है?
सवाल है बड़ा भाई मजेदार, वाह 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 सवाल है, इसे सुभान समझने की अल्लाह कोशिश कीजिएगा। एक है नफ्स, सुभान एक है अल्लाह। रूह, एक है जिस्म। अच्छा, इन दो कमाल इनमें ये है, ये जो नफ्स है ये वसीला है बैन रूह वल जसद। सुभान अल्लाह। ये जो सुभान नफ्स है अल्लाह ना, सुभान अल्लाह। ये जिसके बारे में कहा है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये नफ्स ये वसीला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह दो आयतें जल्दी जल्दी तिलावत कर दूं, मेरे सामने आई हैं। एक आयत तो है सूरह मुबारका मायदा की, सूरह मायदा की, और एक आयत है सूरह निसा की। आयतें दोनों कमाल हैं, बल्कि एक तीसरी आयत भी सामने आ गई सूरह बकरा की, मैं वो भी तिलावत कर देता हूं। नफ्स के लिए, इसे पहले ज़हनों में रखिएगा तो मैं आयत पढ़ूंगा। नफ्स ने क्या करना है? जायका चखना है मौत का। नफ्स ने जायका चखना है मौत का, लेकिन नफ्स को मौत नहीं आनी, नफ्स को मौत नहीं आनी। पढ़िएगा कुरान। हजरत ईसा अल्लाह से कह रहा है, तालमु नफ्सी वला आलमु मा फी नफ्सिक। पालने वाले, मेरा नफ्स क्या है तू जानता है, लेकिन तेरा नफ्स क्या है मैं नहीं जानता। भाई वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। मैंने आयत पढ़ी है, मैंने देखी अभी तक ना सुभान तावील अल्लाह। की ना किसी मकतब की, एक किसी तफसीर का नाम लिया, अभी आयतें पढ़ रहे हैं हम। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, पालने वाले तू मेरे नफ्स को जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता तेरा नफ्स क्या है। अब लगाइए फतवा जो कहते हैं कुरान काफी है, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। क्या अल्लाह का नफ्स है? अगर है तो उसने भी मौत का जायका चखना है। बड़ी मुश्किल मंजिल है। क्या हजरत ईसा कह रहे, पालने वाले तेरे नफ्स को मैं नहीं जानता, लेकिन तू मेरे नफ्स को जानता है। तो बताइए क्या अल्लाह का नफ्स है? अगर तो नफ्स मानेंगे फिर तो अल्लाह हिस्सी हो जाएगा, मादी हो जाएगा। और अगर नफ्स नहीं है तो मानना पड़ेगा अल्लाह ने अपने लिए किसी को ऐसा नफ्स करार दिया है कि जिसकी हकीकत ईसा भी नहीं जानता। सुभान अल्लाह। हजूर, कोई ना कोई ऐसा नफ्सुल्लाह मानना पड़ेगा कि जिसके बारे में ईसा भी कह रहे हैं, वला आलमो, मैं नहीं जानता तेरा नफ्स क्या है। या अली है रसूल अल्लाह ने कहा था, वला यारफु अलियन इल्लल्लाहु व अना, अली के सिवा, अली को मेरे और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। भाई वाह वाह। याद रखिएगा, याद सुभान रखिएगा, अल्लाह। ये नफ्स जो है ये वसीला है रूह और जिस्म को मिलाने का। जुमला समझिएगा। देखिए, रूह लतीफ थी, जिस्म कसीफ था, यानी जिस्म मादे से बना था, मैटर से, शय से। रूह अम्र इलाही थी, वो लतीफ थी, जिस्म कसीफ था। अल्लाह ने इन दोनों को मिलाना था। इज्तमाए नकीज़ैन महाल है, ये दोनों मिल नहीं सकते थे, क्योंकि एक लतीफ है, एक कसीफ है, एक कदीम है, एक हादिस है। रूह कदीम है जिस्म की हैसियत से, जिस्म हादिस है। रूह नूरी है, अमरी है, रूह मलकूती है, जिस्म कसीफ है, मादों से बना है। ये दोनों नहीं मिल सकते थे। अल्लाह ने इन दोनों को मिलाने के लिए एक वसीला बनाया जिसका नाम है नफ्स। अब नफ्स में अल्लाह ने दो जिहतें रखी। एक जिहत रूह की तरह लतीफ थी, एक जिहत जिस्म की तरह कसीफ थी। इसने दोनों को आके मिला लिया। जब अल्लाह ने मौत मकसूद थी अल्लाह को, अल्लाह ने ना जिस्म को मारा ना रूह को, वसीले को निकाल लिया, रूह अलहदा हो गई, जिस्म अलहदा हो गया। इसे समझने की कोशिश फरमाइएगा। देखिए, दरमियान में नफ्स था जो रूह और जिस्म को मिला रहा था। अल्लाह ने नफ्स पे मौत तारी कर दी। दो जुमले, दो इख्तलाफ है, मौत का वाक़े होना, मौत का तारी होना। इसे नफ्स पे आरजी मौत दारी की, क्या तारी की? इसने मौत का जायका चखा। जब नफ्स दरमियान से निकल गया, रूह और जिस्म का रिश्ता खत्म हो गया। और यही तो कहते हैं उलमा के अल हुज्जतो बैनिल्लाहि व खल्क़हू का नफ्स। हुज्जत अल्लाह और मखलूक के दरमियान ऐसे है जैसे जिस्म और रूह के दरमियान में नफ्स होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जब तक अल्लाह और मखलूक का राबता है, मानना पड़ेगा दरमियान में कोई नफ्स कायनात है जो अल्लाह उसके बंदों के दरमियान में वसीला बना हुआ है। सुभान अल्लाह, जब तक वो सुभान है तब तक वसीला कायम है। जब बेशक, वो सुभान नहीं अल्लाह। रहेगा उस दिन को कयामत का दिन कहते हैं। या अली, या अली, वाह कोई वाह। ना कोई तो ऐसा नफ्स है जो मकाम नफ्स पे मौजूद है, कभी लाहूती में और कभी नासूती में, यानी दोनों आलमों से उसका राब्ता है, लाहूत और नासूत से। मैं आसान करता हूँ, मेरे ख्याल में ज्यादा कोई मुश्किल आवाज की जाने कोशिश नहीं जाते हम। हजूर, नफ्स जो है अल्लाह के यहाँ भी नफ्स है। हजरत ईसा कह रहे हैं पालने वाले, अच्छा अल्लाह के यहाँ सिर्फ नफ्स है नहीं, वो इतना बड़ा ताजिर है, वो कभी कभी नफ्स खरीद भी लेता है। या अली, या अली, या अली, और वो भी तो है कि जो अल्लाह से सौदा करते हैं, रिजाएं खरीद लेते हैं, नफ्स अल्लाह को बेच देते हैं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना नफ्स अल्लाह को बेचा। पालने वाले तू बेनियाज, तू नफ्स खरीद के क्या करेगा? पर जिसे उसने खरीदा है उसी के बारे में तो ईसा कह रहा है, वला आलम माफी नफ्सिक, पालने वाले तेरा नफ्स क्या है ईसा नहीं जानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसा तक भी इसलिए हुज्जत को कायम मकाम नफ्स करार दिया और ये भी बता दिया नफ्स को बज़ाहिर मौत का जायका चखते हुए भी देखो, खबरदार उसे मुर्दा ना समझना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफ्स अगर मौत का जायका चख भी रहा हो तो उसे मुर्दा नहीं तसव्वुर करना, क्योंकि वो वसीला है लतीफ व कसीफ के दरमियान, खालिक व मखलूक के दरमियान। अच्छा, ये रसूल हयात अता करते हैं। ये मैंने आया जो पढ़ी अभी सूरह अनफाल की, जब मेरा रसूल तुम्हें बुलाए तो दौड़ पड़ो ताकि लेमा युहयीकुम, ताकि मेरा रसूल तुम्हें जिंदगी अता करे। अब जो जिंदगी अता कर रहा है वो खुद इससे बेनियाज होना चाहिए। अच्छा, एक और बात भी है, बेदार रहिएगा, और बात कहने लगा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू, ऐ ईमान वालो, जब भी अल्लाह बुलाए या उसका रसूल बुलाए तुम दौड़ पड़ो। इसका मतलब है आज भी, क्योंकि ये फेले मुजारे है, यानी आज भी उसका रसूल बुलाने की ताकत रखता है। सुभान अल्लाह, कमाल है। ये है जब भी तुम्हें मेरा रसूल बुलाए, अल्लाह या उसका रसूल जब भी बुलाए, उस्तजीबू, ये फेले मुजारे भी इसमें है, यानी आजकल कभी भी अल्लाह का रसूल बुलाने की ताकत रखता है और जिंदगी देने की भी ताकत रखता है। तो मानना पड़ेगा आज भी रसूल हमें बुलाने की ताकत रखता है। ये उसकी मर्जी है, वो खुद बुलाए या अपने किसी बेटे के जरिए ऐलान करके बुलाए। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई ना कोई कायम मकाम रसूल मानना पड़ेगा कि जो बुलाने की ताकत भी रखता हो और आने वाले को जिंदा रखने की ताकत भी रखता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफ्स, रूह, जिस्म। हजूर, नफ्स दो जिहत था, रूह लतीफ थी, जिस्म कसीफ था, इन दोनों को मिलाने के लिए ये नफ्स आया। और रसूल अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह खलकल हयाता व विलायत अली, अल्लाह अली की विलायत से जिंदगी को खल्क किया है। बेशक हयात खल्क हुई है अमीरुल मोमिनीन अली की। और ये ब्रादरान अहले सुन्नत में मुल्ला साले कश्फी ने भी लिखी है यही रिवायत कि इन्नल्लाह खलकल हयाता बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह ने अली की विलायत से जिंदगी को खल्क किया है। समझिएगा, देखिए कायनात में कोई भी मर जाए, मर जाता है। सिर्फ ये अली वाले का कमाल क्या है कि कंधे हिला हिला के आप कहते हैं इस्मा इफ़हम इस्मा इफ़हम, तो इसका मतलब है जिंदगी का ताल्लुक ये ज़ाहिरी तहरीक से नहीं है। आप तो मरे हुए को कह रहे हैं, सुन भी समझ भी, और समझने का ताल्लुक शऊर से होता है। जुमला सुनिएगा, समझने का ताल्लुक शऊर से होता है।
یعنی آپ اقرار کر رہے ہیں کہ علی کی ولایت پہ اگر مر گئے ہو صرف زندہ نہیں ہو شعور بھی باقی ہے. ایک جملہ جو صرف علی کی ولایت پہ ہونے کے بعد موت کے بعد بھی ہذیان نہیں آتا تو جو پھر علی کا مولا ہے تھوڑے سے بخار میں اسے بھی ہذیان نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اس کی ولایت ہذیان سے محفوظ کر لے. ایک حدیث ہے رسول اللہ کی بخدا زمانہ عاجز آ جائے فعل الحکیم لا یخلون الحکمہ، ایسے ہی قول کے بارے میں ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے اور دنیا حیران تھی کہ حدیث کا مقصد کیا ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. امت مسلمہ تحی اور غدا تھی کہ ابس تو ہو نہیں سکتی حدیث رسول، تو یہ قبر میں کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ بخدا 73 کے 73 فرقوں میں تمام امت مسلمہ نے یہ حدیث صرف پڑھی ہے، علی والوں نے یہ ثابت کر کے دی ہے. ہم قبر والے کو بھی اسماء فہم کہہ کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہی صرف علی والوں کے لیے. یا علی علی یعنی قبر میں تعلیم حاصل کرنا صرف علی والوں کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہچکی آئی، علم کا حصول رک گیا. رحمتیں میں نے آپ کی احباب تمام احباب کی تمام کی. حضور ہچ کی موت کی آپ کے حصول علم میں آ کے مانے ہو جاتی ہے. لیکن رسول اللہ نے جو فرمایا ہے علی کی ولایت سے خلق ہوئی ہے حیات. اگر ہم سب چیزوں کو سمیٹیں تو یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے نفس کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک قل الروح من امر ربی. نفس کے لیے غشی ہے، روح کے لیے حیات ہے، جسم کے لیے فنا ہے. یہ ان دونوں چیزوں کو ملا رہی ہے جو حقیقت آپس میں، وہ ہے نفس. نفس پہ موت واقع نہیں ہوتی اور جاگیے گا. یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ سزا تو جہنم میں ملے گی، یہ جو ہے برزخ میں کیا ہے؟ حضور یہ نفس جواب دہ ہے برزخ میں. یہ نفس کا جانتے ہیں کمال کیا ہوتا ہے؟ نفس کے بڑے کمالات ہوتے ہیں. نفس کے کمال یہ ہے یہ تخیل میں تخلیق کرتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. آپ بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں میرا ایسا گھر ہوگا، اتنے کمرے ہوں گے، یہاں گاڑی کھڑی ہوگی، یہ ڈرائنگ روم ہوگا. یہ تصور میں آپ نے گھر بنا لیا. یہ جو تصور میں گھر بنا رہا ہے، خلق کر رہا ہے، کون ہے؟ یہ نفس ہے. یہ نفس کا کمال ہے. یہ تصور میں آپ کو گھر کا پورا نقشہ بنا کے دے رہا ہے. کتنے کمرے ہوں گے، ڈرائنگ روم ہوگا، بیڈ کیسا ہوگا، صوفہ کیسا ہوگا، گاڑی کہاں کھڑی ہوگی، دروازہ کس کلر کا ہوگا. یہ ساری تخلیق نفس کر رہا ہے. بس یہی فرق ہے. سبحان اللہ. ہمارا نفس تخیل میں تخلیق کرتا ہے، اللہ کا نفس حقیقت میں تخلیق کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. بس یہی فرق ہے. میں نے تمام کیا حضور اپنا بیان. اور یہ جملہ نہیں کہوں گا تو پھر تو بات ادھوری رہ جائے گی. آیا ہے جملہ سامنے، میں سمیٹنے لگا تھا لیکن کہنے لگا ہوں. ہلاکت کن چیزوں کو ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. مادے کو، شے کو، اور نفس کو. عارضی موت، عارضی موت، مروری موت جسے کہتے ہیں، نفس کے لیے ہے. سورہ مبارکہ یہ کمال آیا ہے جو میں تلاوت کرنے لگا ہوں. پہلے یہ تینوں چیزیں ذہنوں میں ہوں گی تو پھر جو میں آیت پڑھوں گا اس کا لطف آئے گا آپ کو. نفس کے لیے عارضی موت، جسم کے لیے دائمی ہلاکت، روح کے لیے غشی. اب اس کا مطلب ہے موت کے لیے جسم مادی کا ہونا ضروری ہے. میں آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ مبارکہ مائدہ کی. اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء ان یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون. فرمایا اے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اولم یرو، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ الی ما خلق اللہ من شیء، ہم نے جس کو شے سے بنایا، مادے سے بنایا، میٹر سے بنایا. ظلالہ، ہم نے اس کے لیے سائے کو لازم قرار دیا. ظلالہ، ہم نے جسے
ما خلق اللہ من شیء، یہ ما نکرہ کا ہے، غیر معینہ، یعنی جو بھی خلق ہوا وہ مادے سے ہوا، میٹر سے ہوا، شے سے ہوا. اس سے آسان تو میں نہیں کر سکتا، میں نے تینوں ورڈ بتا دیے. جو بھی کائنات میں خلق ہوا ہے وہ مادے سے، شے سے، میٹر سے، اور اس کا شرط کیا ہے؟ یتفیع ظلالہ، جو مادے سے بنا ہے ہم نے اس کا سایہ رکھا ہے. یتفیع ظلالہ، جو مادے سے بنا ہے ہم نے اس کا کیا رکھا؟ سایہ. کیوں؟ یمیناً و شمالاً، آیت ہے روایت نہیں ہے. یمیناً و شمالاً سجداً للہ، اس کا سایہ کبھی دائیں سجدہ کرتا ہے، کبھی بائیں سجدہ کرتا ہے. کبھی بلاغت قرآن کا بھی لطف لیجئے گا، بڑا لطیف ہے. اور اگر قرآن کی بلاغت کا لطف لینا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ کو ساتھ میں پڑھیے، اور نہج البلاغہ کی بلاغت کا لطف لینا چاہتے ہیں تو قرآن کو ساتھ تلاوت کیجیے. آپ کو عجیب و غریب لطائف کی دنیا میں کھو جائیں گے آپ. کیا لطیف آیت ہے. فرمایا ہم نے جسے مادے سے بنایا اس کا سایہ رکھا. کیوں؟ سایہ لازمی ہے. کیوں؟ یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمال، تاکہ اس کا سایہ کبھی دائیں سجدہ کرے کبھی بائیں. سجدا للہ وہم داخرون، اور یہ تمہارے لیے نصیحت قرار پائے کہ تم ہمارے سجدے سے انکار کرو، ہم وہ مسجود ہیں کہ تمہارے سائے سے سجدہ لیں گے. تو اللہ تمہارا سایہ بنا کے اس سے سجدوں کا خراج لے رہا ہے. سجدن للہ ہے تمہارا سایہ. کمال کیا ہے جانتے ہیں؟ ملحد کا سایہ سجدہ کرتا ہے، مشرک کا سایہ سجدہ کرتا ہے، کافر کا سایہ سجدہ کرتا ہے. یعنی سایہ جس کے لیے ہوگا وہ سجدہ کرے گا، کبھی دائیں کبھی بائیں. اور کمال یہ ہے ہم نے تمہارا سایہ اس لیے رکھا ہے کہ تمہارا سایہ جب ہمیں سجدہ کرتا ہے، اگر تم میں طاقت ہے اپنے سائے کو ہمارے سجدے سے روک کے دکھاؤ. سبحان اللہ. تم اتنی قدرت دکھاؤ کہ اپنے سائے کو کہو وہ ہمیں سجدہ نہ کرے. اچھا، اس آیت سے ثابت کیا ہوا؟ نتیجہ اس کا یہ ہے جو مادے سے بنے گا اس کا سایہ ہوگا. دیکھیے پھر سن لیجیے، جو میٹر سے شے سے بنے گا اس کا سایہ ہوگا. یا بلکہ اسے الٹ کر دیں، جس کا سایہ ہوگا وہ مادے سے بنے گا، وہ شے سے بنے گا، وہ میٹر سے بنے گا. آسان ہو گیا نا کہ اگر کسی کا سایہ ہے، سایہ اس بات کی دلیل ہے یہ بندہ مادے سے بنا ہے، یہ مخلوق مادے کی ہے. اور اگر کوئی مادے سے بنا ہے اس کی دلیل یہ ہے دیکھنا پڑے گا سایہ ہے یا نہیں. تو یعنی جس کا سایہ ہوگا وہ مادے سے بنے گا، اور اگر کسی با کمال کا سایہ نہ ہو تو ماننا پڑے گا وہ مادے سے نہیں بنا، وہ شے سے نہیں بنا، وہ میٹر سے نہیں بنا. اور یہ کائنات میں ذات ہے صرف رسول کی. 73 فرقوں نے لکھا ہوئے کان لرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یکون لہ ظل، کائنات میں صرف محمد کی ذات ہے کہ جس کے لیے اللہ نے سایہ خلق ہی نہیں کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. پڑھنے لگا ہوں. سبحان اللہ. برادران اہل سنت کے ایک عالم ہے علامہ آلوسی. کیا خوبصورت عالم تھے، کیا خوبصورت عقیدہ تھا. علامہ آلوسی نے بڑا تجزیہ کیا اس پہ، بڑا خوبصورت تجزیہ کیا علامہ آلوسی نے. ہمارے ہاں سید عبداللہ شبر اور علامہ باقر مجلسی نے کچھ ان کے اقوال نقل کر کے ان پہ جرح کی، لیکن میں ایک دو اقوال نقل کرنے لگا ہوں. انہوں نے باقاعدہ تبصرہ کیا ہے کہ کیوں نہیں تھا سایہ، رسول اللہ کا سایہ کیوں نہیں تھا. وہ کہتے ہیں اصل میں اس لیے کہ سایہ ذل جو ہے وہ ذل و بہ کا مطیع نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سایہ مطیع نہیں ہوتا اپنی حقیقت کا، یعنی وہ جس کا سایہ ہے وہ اس کا مطیع نہیں ہے. اللہ کو یہ قبول ہی نہیں تھا کہ چاہے محمد کا سایہ ہو اس کی اطاعت سے باہر ہو. یہ میں علامہ آلوسی کے دو جملے سن لیجئے گا، بس انہی جملوں پہ اختتام ہوگا. وہ کہتے ہیں اللہ کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ محمد کا چاہے سایہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اطاعت سے باہر ہو تو اللہ قطع کر دیتا ہے. میں اس پہ ایک جو ہے نقد سمجھ لیجئے لگانے لگا ہوں. بھائی سین سے اگر سایہ قبول نہیں ہے نا اطاعت کے بنا، تو سین سے کوئی رشتہ بھی قبول نہیں ہے اطاعت کے بنا. بھائی واہ واہ آپ کی زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں. حضور سایہ نہیں ہے تاکہ وہ اطاعت. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سایہ کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے. اللہ کو قبول نہیں تھا
کہ کوئی محمد سے مقدم ہو چاہے اس کا اپنا سایہ کیوں نہ ہو. سمجھ میں آ گئی میری گزارش؟ جب سایہ رسول کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا, رسول کے آگے نہیں ہو سکتا, تو پھر کوئی رسول کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. بھائی رشتوں کی تو بات ہی چھوڑیے, جب اپنا سایہ آگے اللہ کو بڑھنا منظور نہیں ہے. لیکن ایک بات تو تسلیم کرنی پڑے گی, یہ تو جو ہے میں نے جملہ معترضہ کے طور پہ کہا کہ ماننا پڑے گا یہ مادے سے نہیں ہے, کیونکہ اگر مادے سے ہوتے تو سایہ ہوتا. لیجئے, اگر مادے سے نہیں ہے تو پھر ہلاکت نہیں ہے, کیونکہ ہلاکت ہے مادے کے لیے, جو مادے سے نہیں ہے اب انہیں ہلاکت نہیں ہے. اور نفس تو یہ ہے نہیں, یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ 14 کے 14 اپنا نفس بیچ چکے تھے اسے, اس کی رضائیں خریدنے کے لیے. میں نے تمام کی ایک روایت کے اوپر, آخری روایت, یہ روایت محب الدین طبری, یہ بڑے مشہور عالم ہیں برادران اہل سنت کے, انہی کی روایت میں پڑھنے لگا ہوں. ریاض النظرہ ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے, بڑے ایوارڈ مل چکے ہیں. یہ اشرا مبشرہ کے موضوع پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, ریاض النظرہ. مولا علی کے باب انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ جب رسول اللہ معراج سے واپس آئے تو حضرت ابو بکر نے رسول اللہ سے سوال کیا. آخری محبت بھرا پیغام سن لیجئے بھائی, کیا کہنے. دن طبری کہتے ہیں رسول اللہ جب معراج سے تشریف لائے تو حضرت ابو بکر نے رسول اللہ سے سوال کیا, یا رسول اللہ اخبرنا ما یجری بکا, یا رسول اللہ آپ پہ جو جو بیتا وہاں وہ ہمیں بھی خبر دیجئے. سبحان اللہ. ابو بکر سوال کر رہے ہیں, کچھ جو ہوا آپ کے ساتھ ہمیں بھی بتائیے. تو رسول اللہ نے بڑے واقعات بتائے. ایک واقعہ میں وہی نقل کرنے لگا ہوں جو محب الدین طبری نے لکھا ریاض النظرہ میں. سرکار فرماتے ہیں ابو بکر تجھے کیا بتاؤں, میں جب جا رہا تھا ابراہیم سے ملاقات ہوئی, عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, داؤد سے ملاقات ہوئی, پھر میری ملاقات ہوئی اسرائیل سے. لیجئے اسے محمد کہتے ہیں, جو اسرائیل سے ملنے کے بعد آ کے بتانے کے لائق رہے اسے محمد کہتے ہیں. یا علی یا علی یا علی, سبحان اللہ. ابو بکر پھر میری ملاقات ہوئی اسرائیل سے. تو جب میں اسرائیل سے ملاقات کر کے جانے لگا تو اسرائیل نے مجھے کہا یا رسول اللہ, میں اپنی عبارت اعراب تک کا ذمہ دار ہوں, زیر زبر کا بھی. یا رسول اللہ سلم علی ابن عمک لما تہبت الی الارض, یا رسول اللہ جب زمین پہ واپس جائیں اپنے چچا کے بیٹے علی کو سلام کہیے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب زمین پہ واپس جائے سلم علی ابن عمک, اپنے چچا کے بیٹے امیر کو علی کو میرا سلام کہیے گا. حیران ہو کے کہتا ہے اسرائیل اتعرف علی, کہ تو علی کو جانتا ہے؟ اس نے کہا کیف ما اعرفہ, میں اسے کیسے نہیں جان سکتا. تو اسرائیل کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا جب اللہ نے مجھے قبض ارواح کا حکم دیا تو اللہ نے کہا تھا تقبض ارواح العالمین ما تشاء ولکن روح محمدا وعلیا لان انی اجیبہما بمشیئتہما ومجاورتی. اے اسرائیل تو عالمین میں جس کی چاہے روح قبض کر, نہ محمد کی قبض کر سکتا ہے نہ علی کی. زحمتیں آپ کی تمام. اے اسرائیل نہ تو محمد کی روح قبض کر سکتا ہے نہ علی کی کر سکتا ہے. کیوں؟ انی اجیبہما, میں ان دونوں کو خود لے آؤں گا, میں ان دونوں کو خود بلاؤں گا. بے مشیتہما, ان دونوں کی مرضی سے. ہم پہ موت ہماری مرضی سے وارد نہیں ہوتی. اور دیکھیے باقی ادراک و فہام و تفہیم یہ تو مختلف اس کے زاویے ہیں. یہ جو جناب سیدہ کا خطبہ لمہ ہے نا, یہ وہ خطبہ ہے کہ جسے اغیار ملا عمر القعدہ جیسے متعصب مورخ نے لکھا بی بی کا خطبہ لمہ, جو فدق کے بعد بی بی نے خطبہ دیا. اور جانتے ہیں یہ بہت بڑا متعصب تھا, صاحب بلاغات النساء نے لکھا, اور انہوں نے یہ کہہ کے لکھا کہ ولا یمیلو باعتقادنا, یہ خطبے کے متن ہمارے عقیدے سے مماثلت نہیں رکھتا, لیکن اس خطبے کی بلاغت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم اسے لکھیں. یا علی,
یعنی سبحان خطبے کے متن کی بلاغت ہمیں مجبور کر رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ یہ کسی عام شخصیت کا خطبہ نہیں. اس میں جناب سیدہ نے خطبے میں جب اپنے بابا کا تعارف کرایا تھا تو اس میں بھی بی بی نے یہی جملے انشاء فرمائے تھے. فرماتے ہیں سما، جب توحید کا اقرار بی بی کر چکی اس خطبہ لمحہ میں تو اپنے بابا کے بارے میں فرمایا سما مشاؤ اللہ بے مشیت ہی، پھر میرے بابا اپنی مرضی سے اللہ کے ہاں لوٹ گئے. بھائی واہ 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 واہ، سبحان اللہ. میں زحمتیں تمام کر رہا ہوں. یہ نفس کائنات ہیں، یہ نفس ہیں مخلوق و خالق کے درمیان، یہ وسیلہ ہیں. جب تک یہ ہیں تب تک سمجھ لیجئے خالق و مخلوق کا رابطہ ہے. یہ نہیں ہے رابطہ منقطع ہو جائے گا، اور اسی انقطاع، اسی منقطع ہونے کا نام حشر ہے. سلامت رہیے، آباد رہیے. بس یہ ہی آپ کے لیے میں نے کہ آپ کو زحمت دی، زیادہ طویل ہو گیا. چند جملے جو ہے وہ ذکر مصائب کے، کیونکہ یہی جو ہے مقصود مجالس اعضاء ہے. اور فضائل، ہم جیسے کم علم لوگ کیا فضائل پڑھ سکتے ہیں یا کیا اپنے علم کا روب کسی پہ جھاڑ سکتے ہیں. اور یہ صرف اندھا عقیدہ نہیں، تحقیق بھی ہے. اور بڑے بڑے عرفاء کی صرف تحقیق ہی نہیں، مشاہدہ بھی ہے کہ ذکر جہاں بھی ہو اس ذکر کے کچھ وارث ضرور آتے ہیں. اور وہ جو ذکر کے وارث آتے ہیں وہ ہمارے علم سے بے نیاز ہیں. ان کو کسی نے کیا، مسجود علم قبیلے کو کسی نے کیا علم بتانا ہے. وہ تو آنسوؤں کے ہدیے کے لیے آتے ہیں. میں بس آپ کی زحمت تمام. دیکھیے یہ باقیات الصالحات ہے نا انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے باقیات الصالحات. تو میں سمجھتا ہوں جو مرحوم اپنے باقیات الصالحات میں اپنے عالم علماء بیٹوں کو چھوڑ کے گئے ہوں، اپنے بزرگوں کو اس ان حالات میں بھی یاد کر رہے ہوں، اسی صالح اولاد، یہی باقیات الصالحات ہیں. آپ انہیں بار بار کبھی کلام الہی کا ہدیہ بھیجیں، کبھی ذکر آل محمد کا ہدیہ بھیجیں. اور دیکھیے آنسوؤں سے بڑھ کے بڑا ہدیہ کوئی نہیں ہے. میرے مقتدر صاحب میں جانتے ہیں میں خود مصائب کا عاشق ہوں. میں اپنے اندر کے اطمینان کے لیے چند جملے مصائب کے پڑھوں گا. اور مصائب کا تعلق نہ پڑھنے والے کی کمال سے ہے نہ سننے والے کی ظرافت سے ہے، یہ حسین کی ماں کی حسرت سے ہے، یہ بہنوں کی حسرت ہے، یہ ماں کی حسرت ہے. جو بہنیں بھائی پہ نہیں رو سکیں یہ ان بہنوں کی حسرت ہے. جو مائیں بچوں پہ نہیں رو سکیں یہ ان ماؤں کی حسرت ہے. سب کی حسرت تو خود حسین کی پاک اماں کی ہے. اس سے بڑا تو تحفہ نہیں اس بی بی کی بارگاہ میں. اور یہ آنسو عطیہ بھی انہی کا ہے. میں دو جملے بس کیے دیتا ہوں. حضور دیکھیے اللہ کسی باپ کو جوان بیٹے کی موت نہ دکھائے، اور یہی عالم بیٹے کے لیے ہے. اور میں تو اگر نوجوان میرے خطاب کی سماعت کر رہے ہیں تو میری ان کے لیے ایک نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے. فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام وَرَحَلُوا بِجَلُوسِ ابن، فرمایا اہمیت دو باپ کی مجلس کو. یعنی جب باپ بوڑھا ہو جائے، بیٹا جوان ہو جائے تو امام فرماتے ہیں باپ کے ساتھ مجلس کیا کرو، یعنی بیٹھا کرو، باپ کو وقت دیا کرو. باپ کی زندگی اور اس کی تسکین کا باعث یہی ہے جب جوان بیٹا خود باپ کے ساتھ آ کے بیٹھے، باتیں ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں اس کی برکت سے تمہاری زندگی طویل ہوگی، تمہارے رزق میں برکتیں ہوں گی، اور تمہارا یہ جلوس کرنا باپ کی محفل میں، باپ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا،
बाप के लिए सेहत और राहत का बायस बनेगा, और उसी राहत के सदके में अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में राहत भर देगा। जवान औलाद को चाहिए कोशिश किया करें, कभी कभी थोड़ा सा वक्त बूढ़े माँ बाप के लिए निकालिए। बाप को बड़ी खुशी होती है जब जवान बेटा बाप के साथ बैठा हो, कंधे से कंधा मिला के चल रहा हो। और ये तो मैंने बात पढ़ी है सबसे पहले मुल्ला मोहम्मद बाक़िर रोजा खां साहिब बहरुल मसाइब। अभी तो माशाल्लाह बहरुल मसाइब अभी तो कल मिल के उसके बहुत ज्यादा लोगों के पास मौजूद है, कभी नायाब होती थी। तो ये उन्होंने एक रिवायत लिखी है, वो कहते हैं इतनी मोहब्बत थी अली अकबर, अली ने सज्जाद और हुसैन में, जब हुसैन बाहर चलते तो दोनों शहजादे दौड़ के आ जाते। तो ये तो साजिदीन दाएं चलते, अली अकबर बाएं चलते। वो कहते हैं जब मदीने से गुजरते तो कोई पहचान नहीं सकता था कि वमन मिनहुमुल हुसैन वमन मिनहुम अली। लोग पहचान नहीं सकते थे कि इनमें हुसैन कौन है, इनमें अली इब्नुल हुसैन कौन है। खलवतों में अली अकबर बार बार आपको रिवायात में तो मिलता है, कभी हुसैन तहज्जुद पढ़ के अली अकबर के सराहने होते, कभी अली अकबर आके बाप के चेहरे की जियारत करते रहते। ये बाप और बेटे का अजीब सा रिश्ता है। मैंने तो ये जो है इसलिए कहा कि मेरा मैसेज कन्वे हो जाए। एक जुमला मैंने मसाहिब का पढ़ना, तवील मसाहिब मैंने नहीं पढ़ना। मैंने किबला सादा तशरीफ फरमा है, मौला के मदाह खान बेहतरीन तशरीफ फरमा है, बेहतरीन शोरा मरसिया गो तशरीफ फरमा है। मैंने दो जुमले मसाहिब के पढ़ने, लेकिन दोनों का ताल्लुक समझने से है। हजरत हुर जब आए ना, हजरत हुर अगर समझ में आ गया, मेरा वादा है ये दो जुमले के इंशाल्लाह जिंदगी भर इबादत करवाएंगे। हजरत हुर जब आए ना, हजरत हुर, तो और ये दोनों जुमलों का ताल्लुक मेरे जिंदगी के बड़े नाजुक वक्त से है। जब मैं तालिब इल्म हुआ करता था हौजा इल्मिया ज़ैनविया में, दमिश्क में, शाम में, दोनों जुमलों का ताल्लुक वहीं से है। हजरत हुर जब हजरत हुर आए, माफी मिल गई तो इल्तजा की, कहने लगे मौला मैं मुजरिम था आपका, करीम के बेटे हो, माफी दे दी, अब इल्तजा है मेरी। कहने लगे हुर बताओ। मौला पहले वादा किए पूरी करेंगे। फरमाने लगे शब्बीर का वादा है, हम पूरी करेंगे। मौला मैं चाहता हूं तेरे अकबर से पहले मेरा जवान बेटा मक्तल में जाए। मैंने गुजारिश की ना कि अगर समझ में आ गया इंशाल्लाह इबादत होगी। मौला मैं चाहता हूँ, मैं बस तकमील इबादत के लिए, मेरी अपनी इबादत हुई मैंने वही समेट लेना है, मैं मसाइब अपने लिए पढ़ता हूँ। फरमाते हैं, कहने लगे मौला वादा कीजिए अकबर से पहले मेरा बेटा जाएगा। तो माने लगे हुर क्या याद करोगे वादा किया। हुर का बेटा मक्तल में आया। ये वो जुमला है कि हमने तब अशरा मुहर्रम हम शाम में मैं पढ़ता था तो वही करते थे, ये हरम में पढ़ा गया था ये पहली दफा जुमला। और ये जुमला जब पढ़ा गया तो अगले साल आने तक उलमा तलबा बड़े बड़े मुहक्किकीन के रोने के लिए एक जुमला काफी था, समझिएगा। और फिर इसके बाद मैं दूसरा जुमला कहूंगा। हजूर हुर का बेटा गया मक्तल में, जब उतरने लगा जीन से, कहने लगा आबता अलैका मिन्नी सलाम। इसे सलाम मुवद्दा कहते हैं। जब अलैका को मुकद्दम कर लिया जाए तो ये सलाम मुवद्दा होता है। इसका मानी होता है आबता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। हुर के बेटे ने कहा। जीन से उतरा तो हुर दौड़ा मक्तल में, लेकिन हुर से पहले हुर ने देखा, धाड़े मार के रोया हुर, क्योंकि हुर से पहले हुसैन पहुंचे हुए थे और अपने जानू पे हुर के बेटे का सर रखा हुआ था। रोने लगा, फरजंदे ज़हरा इतना करम गरीब पे, इतना करम आपका, मौला आप चलिए मैं बेटे की लाश उठा के लाता हूं। देखा हुर की तरफ जख्मी आंखों से शब्बीर ने। फरमाते हुर मुझे पहचान में कौन हूं, मैं वारिस शरीयत हूं, बानी शरीयत का लाल हूं। मैं इतना तो जानता हूं
کہ باپ بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتے، باپ بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا چاہے جتنی غربت آ گئی ہو۔ عزیزوں، ہور کی لاش تڑپ گئی تھی تب جب یہی جملہ کہنے والے شبیر نے اکبر کی لاش اٹھائی تھی۔ میں نے اسی ایک جملے کے لیے 3-4 منٹ آپ کے لیے 1 منٹ اور لینے لگا، بس 1 منٹ۔ علماء مقاتل آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ 2 شہادتیں ہیں کربلا میں، علماء مقاتل کہتے ہیں ہم فیصلہ نہیں کر سکے ان دونوں میں سے زیادہ تکلیف حسین کو کس شہادت سے ہوئی۔ 2 شہادتیں، ایک عباس کی شہادت، ایک اکبر کی۔ علماء کہتے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ان میں سے بڑی شہادت کون سی ہے، لیکن دونوں کے اثر لکھے ہیں علماء نے۔ وہ کہتے ہیں اثر یوں سمجھ لیجئے کہ عباس زین سے اترے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اور اکبر زین سے اترے تو حسین نے کہا میری بینائی چلی گئی۔ اتنا اثر ہوا شبیر پہ اکبر کی شہادت کا۔ علامہ تنکابنی لکھتے ہیں، کہتے ہیں ٹیلے پہ کھڑے تھے در خیمہ پہ شبیر، جب اکبر نے کہا نا ابت علیکم انی سلام، حسین کا گھوڑا دائیں کھڑا تھا، شبیر بائیں کو چل پڑے۔ خیمے کے پیچھے بی بی مسافر شام کھڑی تھی، دھاڑے مار کے روئی، رو کے کہتی ہے مر جائے زینب تیری سواری تو ادھر ہے، رو کے کہتے زینب جب سے اکبر اترا ہے مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اس حالت میں اللہ جانے کیسے پہنچے، گر گر کے، اٹھ کے۔ یہ آخری جملہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ سید محمد کربلائی بہت بڑے بہترین خطیب ہے عراق کے، انہوں نے شام میں حوضہ زینبیہ میں عشرے کے دوران خطاب میں یہ جملہ پڑھا تھا۔ اب یقین کیجئے ہفتوں کے ہفتوں یہ حالت ہوتی تھی کہ طلاب ہاسٹل میں حرم میں غش کھا کھا کے گر رہے تھے۔ ایک ہی جملہ پڑھا تھا انہوں نے، جملہ سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں جب شبیر پہنچے نا اکبر کی لاش پہ، جملہ سمجھنے سے تعلق ہے اس کا، میں سادات سے معافی مانگ رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا اکبر کی لاش پہ پہنچے، زانو پہ سر رکھا، آنکھیں صاف کی، اکبر نے بابا کو دیکھا، ٹھاڑے مار کے روئے، بکا بکا عالیائی حتی یتعمق نفسہ، اتنا روئے علی اکبر کے ہچکی بند گئی۔ شبیر رخسار پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہہ رہے اکبر اکبر، میرے لال برچھی سینے میں گہری اتر گئی ہے۔ نہیں بابا، اکبر برچھی کی شدت ہے۔ نہیں بابا، پھر رو کیوں رہے ہو؟ جملہ سنو گے، اکبر نے اپنے بابا کے ابا کا ایک پلو تھاما، اس سے بابا کے رخسار کو صاف کیا، رو کے کہتے ہیں کروڑوں اکبر قربان تجھ پہ، تیرے کو رخسار پہ مٹی کہاں سے لگ گئی؟ اکبر مر جائے یہ منظر نہ دیکھتا کہ شبیر کے رخساروں پہ کربلا کی خاک ہے۔ میں برچھی کو نہیں رو رہا، تیری غربت کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ ایم انقلب ینقلبون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وما علینا الا البلاغ۔ التماس دعا، اللہ دعا فرما دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں جواد موسوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نہا پڑھے۔ یا حسین یا حسین یا حسین، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔
فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی، یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے یہ رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے یہ رو کر کہا، ہائے یہ رو کر کہا، ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائی تیگ حیدر پر بن ملجم بتا، کیوں چلائی تیگ حیدر پر بن ملجم بتا، اے بن ملجم بتا، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا حسین یا حسین۔ اب زیارت پڑھ دیجیے آگا شجاع موسوی صاحب۔ توجہ زیارت ہو جائے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم ابن سید نساء العالمین، السلام علیکم فتح الکبریٰ، السلام علیکم علی ابن الحسین واولاد الحسین وذریۃ الحسین ودفتر الحسین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولاي یا ولیم الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس ایها المدفون بعرض توس یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان من فتنة الزمان،
السلام علیکہ یا امام الانس والجن السلام علیکہ یا شریک القرآن عجل اللہ تعالی فرجہ سہل اللہ تعالی مخرجہ ظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ یا مولانا یا قائم الزمان ادرکنی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. بہت بہت شکریہ. میں آخر میں شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا، اور بالخصوص اپنے برادر محترم حجت الاسلام قبلہ مولانا عمران حیدر صافی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اپنے محترم جاوید منظر صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اپنے محترم جناب نوید پاشا صاحب کا میں شکر گزار ہوں، جواد موسی صاحب کا، بالخصوص اپنے برادر محترم جناب خورشید رضا قادری صاحب کا، حماد علی صاحب کا، سب کا شکر گزار ہوں. آپ تمام احباب کہ آپ نے شرکت فرمائی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے جز غم ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام. دعا گو خدا آپ کی نسلوں میں تا ظہور حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو قائم و دائم فرمائے. آخر میں آپ سب سے ملتمس ہوں خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے ہمارے والد محترم کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفضل.